وزار محترم، اب یہ جو اللہ کا نمائندہ ہے، یہ اس عالم سے اس عالم میں ہدایت کے لیے ہے، وہ اس کا کنیکشن اس عالم کے ساتھ ہے، اور جو کنیکٹڈ ہے وہ کبھی غفلت اس سے نہیں ہو سکتی۔ یہی ایک مین سورس ہے کہ جو ہمارے اسکول آف تھاٹ میں نبی غلطی نہیں کر سکتا، نبی معصوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھیں، اس میں نہ قرآن کی دلیلیں اپنی جگہ پر، حدیثیں اپنی جگہ پر، بٹ اٹس لاجیکل۔ اللہ کا نمائندہ ہر وقت عالم وحدت سے کنیکٹڈ ہے، اور جب وہ کنیکٹڈ ہے تو غفلت نہیں ہے، وہاں پہ غافل نہیں ہے۔ جب ادھر سے کنیکٹڈ ہے تو ادھر غافل ہو ہی نہیں سکتا، اور جب وہ غافل نہیں ہو سکتا تو وہ خطا نہیں کر سکتا، وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے شرط یہی ہے اللہ کے نمائندے کی کہ وہ معصوم ہو، معصوم ہو، اس میں کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب میں بولوں کہ نہیں، مطلب جو شخص خطا کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، وہ میری ہدایت کے لیے، تو جو شخص خود غلطی کر سکتا ہو وہ میری ہدایت کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب ہے اگر اس نے غلطی کی تو میں نے غلطی کی، میں نے غلطی کی تو قیامت والے دن اگر میرا حساب کتاب ہو اور میں کہوں پروردگار، بولے تم نے کیوں کیا؟ کہاں پروردگار تو نے جو بندے بھیجے تھے انہوں نے غلطی کی تھی۔ تو کیا خدا عادل حکیم جو کائنات کو اتنا پریسائز کریٹ کر رہا ہے، کیا وہ اپنے نمائندے ایسے بھیجے گا؟ تو پھر ہم کس کو ڈھونڈیں؟ اس کو کہ جو اس کا نمائندہ ہے۔ یہی اصل بحث ہے صدر اسلام سے لے کر آج تک، یہی بحث ہے، اور اس میں ہمیں ضروری نہیں ہے ہم اپنی انرجی اس میں ویسٹ کریں۔ جو مانتا ہے بسم اللہ، جو نہیں مانتا نہ ہماری مرضی ہے اپنا۔ ہمارے تو ابھی تک لوگ یہی سوال کر رہے تھے، مولانا صاحب وہ ہمارے دوست ہیں، اس نے سوال کیا تم سجدے گاہ پہ نماز کیوں پڑھتے؟ بیٹا کوئی کارپیٹ پہ پڑھ رہا ہے، بیٹا سجدہ تو اللہ ہی کو ہے نا، چاہے وہ سجدے گاہ پر ہو، چاہے وہ کارپیٹ پہ ہو، چاہے وہ لکڑی پر ہو، اس کی مرضی، وہ جہاں کرے۔ تمہارا جو فقہ کہتا ہے تم وہی کرو۔ وہ بچے ہر وقت یہ سوال ہے مولانا ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، وہ ہاتھ کیوں کھولتے ہیں؟ ہاتھ کھولنا بھی خدا کے سامنے ہے، الحمد خدا کی بڑی جا رہی، ہاتھ باندھ کے بھی الحمد خدا کی بڑی۔ اس باتوں سے باہر نکل آئے، ان بحثوں کو اب چھوڑ دیں، اب آگے کی طرف بڑھیں، اب اس کی طرف بڑھیں جو انتظار کر رہا ہے۔